اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں ٹھکرا کر تنہا کر دیتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر جاتے ہو، سجدے میں گر جاتے ہو، تب وہی پاک پروردگار تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کھڑا کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بندے میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب بندہ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ بندے کو اڑان سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ میرا بندہ جان سکے کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور اگر آخرت سے پہلے کی زندگی اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ جو بھی آپ اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہوں ان کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ کتنی معتبر اور قیمتی ہوتی ہیں وہ ٹھوکریں جو بندے کو دنیا کی غفلت سے نکال کر اللہ کے دربار تک لے آتی ہیں۔ یہ ٹھوکریں در حقیقت درد کے حسین تحفے ہیں جو بندے کو رب کی طرف پلٹنے کا راستہ دکھاتی ہیں، لیکن سب سے عظیم اور معتبر وہ ٹھوکر ہے جو بندے کو تہجد کے سجدوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ محض ایک ٹھوکر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بلاوا ہے، ایک محبت بھری پکار ہے جو بندے کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے آتی ہے۔ ٹھوکریں عام طور پر دکھ اور مایوسی کا باعث سمجھی جاتی ہیں، لیکن جب یہ ٹھوکریں بندے کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں تو یہ محض آزمائش نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام بن جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا کی بے ثباتی کو پہچانتا ہے اور اپنے حقیقی مالک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب بندہ تہجد کے سجدے میں گرنے کے لیے اٹھتا ہے تو یہ اس کے روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں بلکہ دل اور روح کا سفر ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکنیں دعا بن جاتی ہیں، جہاں آنکھوں کے آنسو رب کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ بندہ اپنی تمام امیدیں، خوف اور محبت رب کے حضور پیش کر رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی کمزوریوں کو رب کی قدرت کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہاں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ یہ سجدہ دراصل بندے کی زندگی کا وہ موڑ ہوتا ہے جہاں رب کی قربت اور محبت بندے کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ تہجد کے سجدے اس بات کی نشانی ہیں کہ بندے کو رب نے چن لیا ہے۔ یہ سجدے محض ایک عبادت نہیں بلکہ خاص تعلق، ایک خاص محبت کی گواہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں۔ یہ لمحے بندے کے لیے سب سے قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب رب کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اتنے عروج پر ہوتی ہے
کہ خود پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مانگو مجھ سے، میں عطا کروں۔ تہجد کا سفر وہ راستہ ہے جو بندے کو دنیا کی فانی پریشانیوں سے نکال کر رب کی محبت اور قربت کی دائمی خوشی تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں بندہ ہر ٹھوکر کو بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ ٹھوکریں رب کی محبت میں گم ہونے کا وسیلہ تھی۔ اس سفر میں بندے کی روح پاکیزگی حاصل کر لیتی ہے، بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کے شور سے نکل کر اپنے رب کی پرسکون بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ہر ٹھوکر بندے کو یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک فانی ہے اور حقیقی سکون صرف اللہ کے قرب میں ہے۔ جب یہ قرب بندے کو تہجد کے سجدے میں ملتا ہے تو وہ اپنی ٹھوکروں کو بھی اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر یہ درد نہ ہوتا تو وہ رب کے دربار تک کبھی نہ پہنچتا۔ یہ ٹھوکریں وہ نعمتیں ہیں جو بندے کو تہجد کے حسین ترین سفر پر لے جاتی ہیں۔ یہ سفر بندے کے دل کو سکون، روح کو پاکیزگی اور زندگی کو مقصد عطا کرتا ہے۔ تہجد کا سفر محض ایک عبادت نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق اور ایک محبت بھری کہانی ہے جو ہر رات بندے کو عرش کے قریب تر کر دیتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ ٹھوکریں نصیب ہوئیں، کیونکہ یہ رب کی محبت کا پہلا پیغام ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ سجدے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کی معراج ہیں۔ تہجد کا سفر ایک ایسا حسین ترین سفر ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، ایک نئی روشنی عطا کرتا ہے زندگی کو۔ یہ وہ معجزاتی سفر ہے جو دنیا کی ہر تکلیف، ہر غم اور ہر دکھ کو بندے کے لیے بے معنی کر دیتا ہے۔ یہ سفر بندے کو اس کے رب کی محبت میں ایسا گم کر دیتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک، کامیابیاں اور مصیبتیں سب ایک دھندلا خواب بن کر رہ جاتی ہیں۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو تہجد کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر دنیاوی شور و غل سے دور دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ تہجد کی ہر رکعت، ہر سجدہ اور ہر دعا بندے کے دل میں سکون اتارتی ہے۔ اللہ کی رحمت انمول قطروں کی صورت برستی ہے۔ بندے کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے رب کی پناہوں میں ہے، جہاں ہر خوف اور ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد کا یہ سفر بندے کی زندگی میں معجزاتی تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ جو دل پہلے دنیاوی غموں سے بوجھل تھا وہ اب ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو آنکھ پہلے آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی وہ اب خوشی کے آنسو بہاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف محض ایک آزمائش تھی اور اس کا حقیقی سکون صرف اور صرف اس کے رب کی محبت میں ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب بندہ اور رب کا رشتہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنے قریب بلاتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے دل کی باتیں مجھ سے کہے، اپنی خواہشات مجھ سے بیان کرے، اپنی دعائیں میرے سامنے رکھے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ یہ قربت بندے کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اب وہ رب کی رضا کا طلبگار ہے۔ تہجد کا سفر بندے کو اس دنیا کے جھوٹے غموں اور بے فائدہ خواہشات سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب بندہ رب کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ رب کی رحمت کے سامنے دنیا کے سارے غم مٹ جاتے ہیں۔ ہر دکھ، ہر آزمائش، ہر رکاوٹ صرف ایک امتحان ہے جس کا حل رب کی بارگاہ میں موجود ہے۔
तहज्जुद का सफ़र इश्क का वो रास्ता है जहाँ बंदा अपनी ज़ात को भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पाक परवरदिगार का हो जाता है। ये इश्क ऐसा इश्क होता है जो दिल को रोशन कर देता है और बंदे को उसकी हकीकी मंजिल तक पहुंचा देता है। बंदा जान लेता है कि उसका सब कुछ उसके रब के लिए है। बंदा दुनिया और दुनिया की फ़ानी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डाल देता है। ये मौजज़ाती सफ़र बंदे को ये यकीन दिलाता है कि वो दुनिया के शोर से अलग अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल है। हर सजदा, हर दुआ और हर आंसू इस बात की गवाही देता है कि रब बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब कर चुका है। ये एहसास बंदे को दुनियावी बंधनों से आज़ाद कर देता है और उसे अल्लाह के इश्क में फना कर देता है। तहज्जुद के सजदे ऐसे सजदे होते हैं जैसे बंदा अपनी रूह को जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर कर रहा हो। वो लम्हा जब दिल अल्लाह की याद से भर जाता है और रूह उस पाक परवरदिगार के रज़ा में सुकून पा लेती है। दुनिया की कोई ताकत, कोई परेशानी, कोई दुख अब इस सुकून को छीन नहीं सकता। कभी दुनिया तुम्हें गमों से निढाल कर दे, कभी ठोकरें तुम्हें गिरा दे, कभी रास्ते तुम्हें हर तरफ से बंद दिखाई दे, दिल की बेकरारियां बढ़ने लगे और तुम सहारे तलाश करने लगो, तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही अपना सहारा बना लेना। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मकड़ी के जालों से भी कमज़ोर हैं इस दुनिया के सहारे। याद रखो, कुछ ठोकरें, कुछ रोग, कुछ आजमाइशें बड़ी ही मोतबर होती हैं जो बंदे को अल्लाह से मिलवाती हैं और ये बंदे को पहले से मुख्तलिफ इंसान बना देती हैं और इंसान वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे पहुँचना चाहिए, यानी अपने पाक परवरदिगार की बारगाह में पहुँच जाता है। ऐसे हर दर्द, हर ठोकर, हर रोग, हर खलिश, हर बेबसी, हर बेएतनाई, हर बेरुखी को सलाम जिसने बंदे को पहले से बेहतर इंसान बनाया हो और साहिबे कुन फाया कून से जा मिलवाया हो। बस अगर आज तुम तहज्जुद तक पहुँच चुके हो तो यकीन रखो, तवक्कुल रखो, जो उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर लेते हैं वो फिर उनके दिलों को कभी मायूस नहीं होने देता। वो हथेली तब तक खाली नहीं होने देता जब तक उसे बेहतर चीज़ से भर नहीं देता। तुम उसे थामे रखो, वो तुम्हें थकने नहीं देगा। वो सब जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो सब छुपाते हो। वो उस दुख का भरम कभी नहीं तोड़ेगा जो तुमने उसके सिवा और किसी को नहीं सुनाया। तुम उसे वक्त दो, वो तुम्हारा वक्त ठीक कर देगा। तुम्हें अभी लगेगा सब ख़त्म हो गया है, मगर वो तुम्हें फिर से आजमाइश के बाद ज़िंदगी की जानिब वापस ले जाएगा और खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर कर देगा। तहज्जुद का ये सफ़र वाकई एक ऐसा हसीन तरीन और मौजज़ाती सफ़र है जो बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों को बदल कर रख देता है। ये सफ़र बंदे को दुनियावी गमों से आज़ाद करके अल्लाह के इश्क में सरशार कर देता है। ये वो रास्ता है जो बंदे को उसके रब के करीब करके उसे सुकून, इत्मीनान और हकीकी खुशी अता करता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इस सफ़र पर निकलते हैं, क्योंकि ये सफ़र बंदे को उसकी असल मंजिल, उसके रब तक पहुंचा देता है। ये वो सफ़र है जहां बंदा सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने रब का हो जाता है और यही इश्क की मेराज है। दुआ है पाक परवरदिगार से
کہ وہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں درجہ قبولیت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔